جی آیت نمبر 6 ختم ہو چکی ہے اور آیت نمبر 7 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ للرجال، رجال رجل کی جمع ہے، مرد کو کہتے ہیں۔ للرجال مردوں کے لیے، نصیب حصہ ہے۔ للرجال نصیب مردوں کا حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترکا چھوڑ جائیں، الوالدان والدین، مما ترک الوالدان جو والدین بطور ترکہ چھوڑ جائیں، والاقربون اور قریبی رشتہ دار وہ چھوڑ جائیں، تب بطور ترکہ اور قریبی رشتہ دار بطور ترکہ چھوڑ جائیں تو اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے۔ وللنساء اور عورتوں کا بھی حصہ ہے، نصیب حصہ ہے، مما اس میں جو ترکا چھوڑ جائیں، الوالدان والدین، والاقربون اور قریبی رشتہ دار۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، قریبی رشتہ دار اور والدین ترکہ میں جو چھوڑ جائیں تو مرد کا بھی حصہ ہے اس میں۔ اور وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور قریبی رشتہ دار اور والدین جو چھوڑ جائیں عورت کا بھی اس میں حصہ ہے۔ مما اس میں سے قل کہ کم ہو، منہ اس میں سے، او کثر یا زیادہ، مما قل منہ او کثر چاہے وہ تھوڑا ہو چاہے وہ زیادہ ہو۔ نصیبا مفروضا، اور یہ جو حصہ ہے یہ مقرر شدہ ہے، تقسیم کیا گیا ہے، نصیبا مفروضا، اور یہ جو حصہ ہے یہ مقرر شدہ ہے۔ پچھلی آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسلام عورت کو اس کے جو اصل حقوق ہیں وہ دلا رہا ہے، اور جو تحفظ ہے وہ دلا رہا ہے۔ نکاح کے موقع پر ایک حق اسلام دیتا ہے عورت کو، اس کا تذکرہ کل کے سبق میں ہوا، وہ حق مہر کی صورت میں ہے۔ اب یہاں پر اس آیت میں بھی اللہ رب العزت عورت کا ایک حق جو معاشرے نے سلب کر لیا تھا، دنیا نے اس کو دینا بند کر دیا تھا، اللہ رب العزت اس کا بیان فرما رہے ہیں، اور وہ ہے وراثت۔ زمانہ جاہلیت میں وراثت کے اندر عموماً عورت کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا، عرب میں تو تھا ہی نہیں۔ عربوں کا تصور یہ تھا وراثت اس کا حق ہے جو جنگیں لڑ سکے، تلوار اٹھا سکے، جو مال غنیمت جمع کر سکے، وراثت اس کا حق ہے۔ دنیا کے بقیہ مذاہب بھی قریب قریب ایسے ہی چل رہے تھے، عورت محروم تھی وراثت سے، جبکہ اللہ رب العزت کے اصول اور قانون میں عورت کا حصہ تھا، لیکن دنیا نے دینا چھوڑ دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے عورت کو پھر اس کا حق دلایا، عورت کو اللہ تعالیٰ نے، اور اس کا تذکرہ اس آیت میں ہے۔ ضمناً یہاں ایک بات عرض کرتا چلو، دنیا آج خواتین کے حقوق پر بڑی باتیں کر رہی ہے، عورتیں بھی نکل رہی ہیں، ہم اپنے حق لے کر رہیں گے، لیکن جو عورت کا اصل حق ہے نا، اس پہ دنیا بات نہیں کرتی۔ عورت کا اصل حق کیا ہے؟
اسے شادی کے معاملے میں جو اسلام نے اختیار دیا، اس کو حق مہر کے معاملے میں اسلام نے جو اختیار دیا، اس کو گھریلو معاملات میں اسلام نے جو اختیار دیا، اس کو اولاد کے بارے میں کئی دفعہ فیصلوں کا اسلام نے جو اختیار دیا، اسے حق مہر کی صورت میں اور اس کو وراثت کی صورت میں اسلام نے جو اختیار دیا، یہ عورت کے اصل حق ہیں۔ لیکن اب عورت جن حقوق کی بات کر رہی ہے نا، وہ حقوق وہ ہیں جو اسلام نے اس کو نہیں دیے، اور نہ ہی اس کے لیے مناسب اور شایان شان ہے۔ مثلا عورت کہتی ہے کہ میں مردوں کے مساوی ہونا چاہتی ہوں، میں مردوں کے مساوی ہونا چاہتی ہوں۔ یہ شیطان نے اس کو پٹی پڑھائی، اور یہ شیطان تھے انسانی شکل میں۔ انہوں نے عورت کو یہ پٹی پڑھائی کہ بھئی جب انسان ہونے میں دونوں برابر ہیں تو پھر مساوات ہونی چاہیے، جو حق مردوں کو حاصل ہیں وہ حق عورت کو بھی ملنے چاہیے۔ چنانچہ عورت کہتی ہے سیاست میرا حق ہے، سیاست میرا حق ہے۔ عورت کہتی ہے کہ ہر جگہ ملازمت میرا حق ہے۔ اچھا، جب وہ یہ حق لینے کی کوشش کرتی ہے نا، چلو شیطان نے اس کا ساتھ دیا، کچھ آوارہ لوگ وہ بھی شامل ہو گئے، جی عورت باہر نکلے، ہمارا ہی فائدہ ہے اس کے اندر۔ لیکن جو عورت کی اصل ذمہ داریاں تھیں نا، وہ تو جوں کی توں اس کے ساتھ ہے۔ اب عورت پریشان کہ اضافی بوجھ تو میں نے لے لیا، اور جو اصل میرے کام ہیں وہ پھر مجھے ہی کرنے ہیں۔ اب عورت پریشان، کیوں پریشان؟ کہ اللہ کے احکامات سے اس نے روگردانی کی، اللہ کے احکامات سے اس نے روگردانی کی۔ عورت کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ سیاسی معاملات میں ملوث ہو، عورت کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ معاشی بوجھ اپنے ذمہ لے۔ اسلام نے نہیں ڈالا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالا اس پر۔ وہ کہتی نہیں، میں نے یہ بوجھ لینا ہے۔ اس نے یہ بوجھ اٹھانے کی کوشش کی، اور اب یہ بوجھ اس سے نہیں اٹھایا جا رہا، یہ بوجھ اس سے ناقابل تلافی نقصان ہوا۔ گورباچوف رشین صدر، اس نے کہا تھا کہ ہم نے عورت کو باہر نکالا تھا، اور یہ سوچ کر نکالا تھا کہ اس سے ہماری معاشی حالت بڑی بہتر ہو جائے گی، ہم سٹرونگ ہو جائیں گے، اکنامکلی ہم بڑے سٹرونگ ہو جائیں گے۔ کہتا ہے ٹھیک ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ معاشی فائدہ تو حاصل ہوا، لیکن اس کے بڑے بھیانک نقصانات سامنے آئے۔ کہتے ہیں اب ہم عورت سے کہتے ہیں کہ تو واپس گھر جا، تو اب عورت واپس گھر جانے کو تیار نہیں ہے، اور جو نقصانات ہیں وہ کئی گنا بڑھ چکے۔ وہ کہتا میں یہی کہتا ہوں، خدا را عورت جب گھر میں تھی نا تو اس کو اس حالت پر واپس لے آؤ، اس حالت پر۔ تو اسلام عورت کو وہ حق دیتا ہے جو اس کی شخصیت کے مناسب ہیں، جو اس کے وجود کے مناسب ہیں۔ دیکھیں بہت سارے معاملات عورت نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی عورت، فطری عورت کے اندر ڈر ہے فطری طور پر، اس لیے اسلام نے اسے مشکلات میں نہیں دھکیلا۔ اس کا فطری جو ڈر ہے نا، وہ بسا اوقات اس کے لیے پریشانی کا باعث۔ اسلام نے اس کو خطرات میں نہیں دھکیلا کہ جاؤ جنگوں میں جاؤ، نہیں دھکیلا اسلام نے اس کو۔ اسلام نے اس کو نہیں دھکیلا کہ لڑائی جھگڑوں کے اندر تم پڑو۔ اسلام نے اس کو نہیں دھکیلا کہ جہاں مشکلات ہوں تم اس میں گھسو، اسلام نہیں دھکیلا۔ اسلام نے کہا تم سکون سے گھر میں رہو، تم گھر میں سکون سے رہو، گھریلو معاملات کو دیکھو، اولاد کی تربیت کرو، ہاں جہاں تمہاری ضرورت خواتین کی حد تک پڑے تم ضرور جاؤ۔ اسلام نے عورت کو بالکل پابند نہیں کیا کہ گھر سے تیرا پیر باہر نہیں نکلنا چاہیے، نہیں نہیں، جہاں ضرورت ہے عورت جائے، لیکن جہاں ضرورت ہے، جہاں ضرورت نہیں ہے اسلام کہتا ہے تم نے کیا کرنا ہے، جا کر وہاں عورت میں نے جانا ہے۔ اب اس کے نتائج دنیا بھگت رہی۔ امریکہ کی صدر کی بیوی اور صدارتی امیدوار ہیلری کلنٹن تھا نا، اس کی بیوی، کلنٹن تھا اس کی بیوی، آئی یہاں پر پاکستان میں۔ تو یہ 6 7 8 سال پرانی بات ہے۔ اس نے
یہ خواتین کا کوئی کالج تھا، تو وہاں اس کا کوئی پروگرام تھا۔ اس نے بچیاں تھیں سامنے، اس نے پوچھا بچیوں سے، بیٹا آپ کے مسائل کیا ہیں، آپ کی پرابلمز کیا ہیں؟ تو بچیاں کہنے لگی، جی ہمیں یہاں تعلیم کے لیے مناسب سہولیات میسر نہیں ہیں، مناسب سہولیات ہمیں میسر نہیں ہیں۔ کیسے؟ لیب کا سسٹم ہے، جو تعلیم کے ذرائع ہیں وہ بڑے پرانے ہیں، جدید ذرائع جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں میسر نہیں، اس لیے ہمیں تعلیم کے اندر اور پھر جو پریکٹیکلی تجربات جو ہوتے ہیں پریکٹیکلز، ان کے اندر ہمیں بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں، اچھا تعلیمی سسٹم میسر نہیں ہے ہمیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا میں تمہیں بتاؤں، میں جس معاشرے سے نہیں ہوں، وہاں کی بچی کا مسئلہ پتہ کیا ہے سب سے بڑا؟ سننے والی بات ہے، یہ کوئی مولوی صاحب مسجد کے ممبر پر بیٹھ کے بات نہیں کر رہے، یہ صدر کی بیوی اور صدارتی امیدوار وہ کہہ رہی ہے، کہہ رہی میں آپ کو بتاؤں وہاں کی بچی کا، نوجوان لڑکی کا مسئلہ کیا ہے، وہ انسیکیور ہو چکی ہے، وہ غیر محفوظ ہو چکی ہے، کوئی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے۔ تم تو خوش قسمت ہو۔ باپ کہتا ہے میرے ہوتے ہوئے مجال ہے میری بیٹی کی طرف کوئی آنکھ تو اٹھا کے دیکھے، بھائی کہتا مر جاؤں گا میں، آنکھیں نکال دوں گا جس نے دیکھا۔ خاوند لڑ پڑتا ہے، بیٹے لڑ پڑتے ہیں، ماں ہے ہماری، خبردار نگاہیں پرے کرو، یہ کرو وہ کرو۔ تم تو بڑے خوش نصیب ہو۔ ہمارے معاشرے کی بچی جب باہر نکلتی ہے، نہ اس کی تحفظ کے لیے باپ کھڑا ہے، نہ بھائی کھڑا ہے، نہ خاوند ہے، نہ بیٹا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ فطرت سے بغاوت، اللہ سے بغاوت۔ چنانچہ اسلام چاہتا ہے عورت محفوظ ہو، سیکیور ہو اور اس کے جو بنیادی ضروریات ہیں وہ اس کو میسر ہوں۔ خاوند کو پابند کیا، خرچہ اٹھا اس کا، خاوند کو پابند کیا، اس کا خرچہ اٹھا، نخرے بھی اٹھا۔ ہاں جی، یہ میں اصولی بات کر رہا ہوں۔ خاوند کو پابند کیا، اس کا خرچہ اٹھا، آسائشات، میں آسائشات کی بات کر رہا ہوں۔ عورت نا، فطرت ہے عورت کی، وہ زیب و زینت چاہتی ہے، وہ خوبصورتی چاہتی ہے، فطرت ہے عورت کی۔ خاوند کو پابند کیا گیا کہ وہ اس کی اس فطری ضرورت کو پورا کرے۔ عورت چاہتی ہے کہ میں اچھا لباس، میک اپ، یہ چیزیں کروں جائز حدود کے اندر، جائز حدود۔ اس لیے ہم سورہ النور میں پڑھیں گے، سورہ النور میں ہم وہاں پڑھیں گے، عورتوں کی جتنی زیب و زینت ہوتی ہے نا، وہ یہ کوشش کریں کہ غلط جگہ پر اس کا اظہار نہ ہو۔ غلط جگہ پہ اظہار نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہونی چاہیے۔ اللہ نے حلال کیا عورت کے لیے سونا، مرد کے لیے حلال نہیں کیا عورت سونا، اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے حلال کیا ہے، زیب و زینت ہے۔ عورت کا لباس دیکھیں، زیب و زینت ہے۔ تو اسلام نے عورت کو نا، جو اس کی فطری ضروریات ہیں وہ مہیا کی، اور جو فطری حصار اس کو چاہیے اسلام نے وہ مہیا کیا۔ گھر میں بیٹھ، خاوند کام نہیں کرتا، جا کے کورٹ میں جا، جج سے کہو کان پکڑے، اس کان سے پکڑے، اس کو کام پہ لگائے۔ یہ کیوں کام نہیں کرتا جی؟ اور مرتے دم تک عورت کو کوئی خرچہ نہیں، اسلام نے کوئی خرچہ نہیں رکھا عورت کے اوپر۔ بلکہ ایک موقع پر، میں نام نہیں لیتا اس صحابیہ کا، فتح مکہ کے بعد انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یا فتح مکہ کے دن پوچھا، اللہ کے نبی میرا خاوند جو ہے وہ خرچہ نہیں دیتا، مجھے کنجوسی کرتا ہے، میں بڑی پریشانی میں مبتلا ہو جاتی ہوں، کیا میں اپنے خاوند کے جیب سے اس کو بتائے بغیر پیسہ نکال سکتی ہوں، اس کو پتہ نہ چلے؟ دیتا نہیں ہے وہ۔ آپ نے فرمایا جتنی تیری ضرورت ہے نا، اگر وہ نہیں پوری کرتا مالی ضرورت، تو ایک قسم کا، یہ لفظ میں کہہ رہا ہوں، ایک قسم کا تو چوری بھی کر سکتی ہے اپنے خاوند سے مال۔ کیوں نہیں دیتا وہ؟ اس کا فرض ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ تجھے دے۔ وہ نہیں دے رہا تو اس کے مال میں سے بغیر اس کے پوچھ۔ اگر واقعتاً وہ نہیں دے رہا اور تیری ضرورت پوری نہیں کر رہا، جو ضرورت ہے، تو یہاں تک ذمہ داری ہے بھائی تمہاری، پورا کرو۔ مرد کو ذمہ دار بنایا ہے عورت کے اوپر، عورت کو دلایا ہر جگہ ہے، عورت سے لیا کسی جگہ بھی نہیں۔ ہاں، دلایا ہر جگہ ہے، نکاح کے موقع پر دلایا، خاوند اکاؤنٹ کھلوا بھائی، اچھی خاصی اماؤنٹ دے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نا، ایک آپ دیکھ رہے تھے کہ لوگ بڑے لمبے چوڑے حق مہار باندھنے شروع ہو گئے۔ اب اس بات کو سمجھیے گا،
حضرت عمر کے زمانے میں لمبے چوڑے حق مہر باندھنے شروع ہو گئے، حالانکہ جو پہلے تھا وہی اتنا زیادہ تھا کہ ہم تو آج اس پر بھی نہیں آ رہے۔ 500 درہم، 600 درہم، 1000 درہم، یہ 7-8 لاکھ 9 لاکھ پاکستانی بنتا ہے، یہ معمول تھا، ہم تو اس پر بھی نہیں ہیں۔ لوگوں نے اور زیادہ بڑھا چڑھا کر دینے شروع کر دیے، کیونکہ اسلام پھیلا اور مختلف اقوام اندر آئیں اسلام میں، ان کے اندر ذرا زیادہ تصور تھا تو انہوں نے زیادہ دینا، مسلمانوں نے زیادہ دینا شروع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن کھڑے ہوئے، کہنے لگے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ غلط ہو رہا ہے، ہمیں اس کے اوپر تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہیے، یہ جو زیادتی ہے نا اس کو کم کرنا چاہیے۔ ایک عورت کھڑی ہو گئی، اللہ جب دے رہا ہے عمر کون ہوتا ہے روکنے والا؟ ایوتین اللہ ویمنعنا عمر، اللہ ہمیں دیتا ہے عمر روکتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا مطلب اللہ دیتا ہے عمر روکتا ہے؟ کہا اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے اپنی بیویوں میں سے کسی کو قنطار دیا ہو، سونے چاندی کا ڈھیر دیا ہو، تو اللہ تو کہہ رہا ہے دیا ہے تو ٹھیک ہے، دیا ہے، واپس نہیں لے سکتے، تو اللہ تو دینے کی بات کر رہا ہے، اور عمر کہہ رہا ہے کہ نہ دو۔ ہاں تو میں چپ کر گئے، پھر کہنے لگے اس وقت نے ٹھیک کہا ہے، جب اللہ نے کہا ہے نہ دے سکتے ہو تو میں کون ہوتا ہوں روکنے والا؟ یعنی اتنا دیا، اتنا اسلام یہاں تک ڈھیروں دیا ہے، لاکھوں دیا، کروڑوں دیا، اربوں دیا ہے، سونے چاندی سے لاد دیا ہے، ٹھیک ہے جائز ہے، دے سکتے ہو، دیا۔ جواب میں کچھ لیا؟ نہیں لیا، کچھ بھی نہیں لیا۔ عورت کو یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے تو نے فلاں موقع پہ لیا تھا اب یہاں دے۔ وراثت ہوئی، خاوند فوت ہوا، عورت کا حصہ، باپ فوت ہوا، عورت کا حصہ، بھائی فوت ہوا، عورت کا حصہ۔ گو بھائی کی صورت میں وہ کچھ احکامات مزید ہیں۔ بیٹا فوت ہوا، عورت کا حصہ، ہر موقع پہ دیا۔ پھر خاوند اب بھائی اس کا خرچہ دے، فلاں موقع پہ دے، فلاں موقع پہ دے، فلاں موقع پہ دے، فلاں موقع پر دے، بیمار ہے دے، اس نے ماں باپ کے گھر جانا ہے دے، اس نے کسی بہن کے گھر جانا ہے دے، ہر موقع پر دے۔ کمال ہے بھائی، بیٹھے بیٹھے عورت پیسہ آ ہی جا رہا ہے، لے نہیں رہا اسلام، کسی موقع پر بھی لے نہیں رہا اسلام، عورت کو صرف دے رہا ہے۔ اسلام اسے کہتے ہیں، اسلام اسے کہتے ہیں۔ موجودہ معاشرہ کیا کہتا ہے یا دنیا کفر کیا کہتی ہے؟ نہیں، عورت سے لے، عورت ہمیں کما کے دے۔ اور چونکہ عورت جو ہے اللہ معاف کرے بسا اوقات محنت مشقت والے کام نہیں کر سکتی نا، اور کمانے کی ذمہ داری اس پر پڑ جائے تو وہ پھر عزت بیچنے پہ آ جاتی ہے۔ اور دنیا کفر میں یہ ٹرینڈ اتنا بڑا کہ انہوں نے اس کو باقاعدہ ایک قانونی شکل دے دی۔ اب سیکس ورکر جو ہیں وہ ایک معاشرتی حصہ ہیں، ٹھیک ہے، بزنس ہے ان کا۔ جی کیا بزنس ہے؟ جی اپنی عزت بیچنا۔ دیکھیں اسلام دیکھیں اور کفر دیکھیں، لاکھوں عورتیں، شاید کروڑوں اب کہہ سکتے ہیں، اپنی عزت بیچنے پہ مجبور ہو گئی۔ بخوشی نہیں، مجبوری ہے بھائی، کمانے کی ذمہ داری ہمارے کندھے پر ہے، نہیں ملتی جاب، نہیں ہم کر سکتے، کیا کریں؟ پھر یہی کریں گے۔ اسلام نے دیا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو والدین چھوڑ جائیں اور قریبی رشتہ دار، وللنساء، اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترک الوالدان، والدین چھوڑ جائیں، والاقربون اور قریبی لوگ چھوڑ جائیں، مما قل منہ او کثر، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، حصہ ہے ان کا، اور نصیبا مفروضہ، اور یہ حصہ مقرر شدہ ہے۔ اور اگلے آگے آ رہا ہے کل کے سبق میں انشاءاللہ اس کی ہم کچھ تفصیل پڑھیں گے۔ یہاں نا میں ایک واقعہ بیان کرتا چلوں، پہلے بھی سنا آپ نے موقع کی مناسبت سے۔ عطاء الحق قاسمی بڑا معروف نام ہے پاکستان کا، بہت بڑے ادیب گزرے ہیں پاکستان کے۔ تو وہ کہتے ہیں میں کہیں بیرون ملک تھا تو واپس آنے لگا تو میں نے سوچا کہ اپنی وائف کے لیے نا، بیوی کے لیے کچھ 2-4 تحفے تحائف لے جاؤں، چلیں اس کا حق ہے اور وہ پوچھے گی بھی۔ کہتے ہیں میں کوئی شاپ پہ گیا، اسٹور پہ گیا تو میں نے شاپنگ کی وائف کے لیے، تو میں نے جو وہاں سیل گرل تھی نا اسے میں نے کہا کہ میں نے اپنی وائف کے لیے چیزیں لینی ہیں تو مجھے کوئی اچھی ورائٹی دکھاؤ۔ خیر اس نے نکال کے دکھائی، سب کچھ سلیکٹ ہو گیا۔
کہتا جب میں نے پیکنگ وغیرہ کروا لی ساری اور پیمنٹ ہونے لگی تو وہ مجھے کہنے لگی کہ اپنی وائف سے اس کے کتنے پیسے لوگے تم؟ وہ تمہیں پے کرے گی نا اس کا، کیونکہ وہاں یہ ہے اپنا اپنا پے کرو، خاوند اپنا پے کرے، وائف اپنا پے کرے۔ تو میں نے کہا کہ نہیں میں اس سے کیوں پیسے لوں گا اور وہ کیوں پے کرے گی؟ تو میں نے گفٹ ہے میری طرف سے۔ انہوں نے کہا اچھا پیسے نہیں لوگے اس کے لیے؟ شاپنگ کی تم نے اس کے لیے تو اس سے پیسے نہیں لوگے؟ میں نے کہا نہیں میں اس سے پیسے کیوں لوں گا، پیسے نہیں لوں گا میں۔ تو وہ کہنے لگی کہ اچھا جب آپ اس کے لیے کہیں کہ شاپنگ کرتے ہیں کچھ بھی تو پیمنٹ کون کرتا ہے؟ میں نے کہا میں ہی کرتا ہوں۔ اچھا اس کی گروسری وغیرہ تو میں ہی کرتا ہوں، لانڈری وغیرہ میں ہی کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کی وائف پیمنٹ نہیں کرتی کسی چیز کی؟ کہا نہیں کرتی۔ کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ ہمارا دین اسلام ہمیں کہتا ہے کہ خرچ کرنے کی ذمہ داری وہ مرد کی ہے۔ 5ویں پارے میں ہم پڑھیں گے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا، خرچ کرنے کی ذمہ داری مرد کی ہے، تو بھائی میں ہسبینڈ ہوں تو میری ذمہ داری ہے پے کرنا ہر جگہ، تو میں خرچ کرتا ہوں۔ کہتی آپ کہیں اسے پیسے نہیں لیتے کہ میں تمہارے لیے یہ چیز لے کے آیا ہوں، یہ لے کے آیا ہوں؟ کہتا نہیں میں کیوں اس سے پیسے لوں گا، یہ میری ذمہ داری۔ اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا پلیز مجھے بھی اپنی وائف بنا لیں۔ جی یہ اسلام ہے۔ ہم جو اصل شکل دکھائیں نا اسلام کی دنیا کو نا، وہ بڑی خوبصورت ہے، وہ بڑی پیاری ہے، وہ بڑی خوبصورت ہے، اگر اس کو پوری ریئلٹی کے ساتھ دکھایا جائے، بتایا جائے۔ آگے وَإِذَا، اور جب حضر موجود ہوں، القسمہ وراثت کی تقسیم میں، وَإِذَا حضر القسمہ، اور جب وراثت کی تقسیم میں موجود ہوں، اُولِي الْقُرْبَى رشتہ دار، وَالْيَتَامَى اور یتیم، وَالْمَسَاكِينَ اور مسکین محتاج، فَارْزُقُوا تو دو ہم ان کو بھی، منہ اس میں سے، فَارْزُقُوهُم منہ تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دو، وَقُولُوا اور کہو، لَهُم ان سے، قَوْلًا مَعْرُوفًا معقول بات، اور ان سے معقول بات کہو۔ یہ اخلاقی حکم ہے کہ اگر وراثت کی تقسیم کہیں پہ ہو رہی ہے اور اس کے اندر کوئی یتیم بیٹھا ہوا ہے یا کوئی غریب بیٹھا ہوا ہے یا کوئی اور رشتہ دار بیٹھا ہوا ہے جس کا اصولاً حصہ نہیں بنتا، لیکن بہرحال وہ دیکھ رہا ہے نا کہ یہ بھی تقسیم ہو رہا ہے، یہ بھی آ رہا ہے، اس کو یہ مل رہا ہے، اس کو یہ مل رہا ہے، تو اس کے دل میں بھی خیال آتا ہے کہ شاید مجھے بھی کچھ دیں، تو اللہ فرماتے ہیں تو کچھ دے دو ان کو بھی۔ یہ اخلاقی حکم ہے، لازمی نہیں ہے، لیکن اسلام اس درجے کی اخلاقی تعلیم دیتا ہے، اس درجے کی اخلاقی کہ اگر وہ بیٹھے ہوئے ہیں تمہارے سامنے موجود ہیں، تم تقسیم کر رہے ہو مال و دولت کی، تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور ان سے کہو معقول بات۔ یعنی معقول بات کیا کہ دیکھیں جی اصلاً آپ کا حصہ شنن اس کے اندر نہیں ہے، لیکن آپ بہرحال ہمارے رشتہ دار ہیں یا آپ کے ساتھ یہ تعلق ہے، چلیں کچھ تھوڑا سا ہماری طرف سے آپ قبول فرما لیجیے۔ وَلْيَخْشَىٰ اور ڈرنا چاہیے، اور ڈرنا چاہیے الذین ان لوگوں کو، وَلْيَخْشَىٰ اور ڈرنا چاہیے الذین ان لوگوں کو، لو اگر ترکوا وہ چھوڑ جائیں، من خلفہم اپنے پیچھے، ذریۃً اولاد، ضعافاً کم سن، لو ترکوا من خلفہم ذریۃً ضعافاً اگر وہ اپنے پیچھے کم سن اولاد چھوڑ جائیں، خافوا علیہم تو ان کے بارے میں کتنے فکر مند ہوں گے۔ یہ یتیموں کے حوالے سے خاص طور پر کہ بھائی اگر کوئی یتیم کا ذمہ دار بن گیا ہے نا، سرپرست بن گیا ہے، اسے چاہیے شفقت کرے، اسے چاہیے لحاظ کرے، خیال کرے، احساس، اور یہ سوچ کر احساس کرے کہ اگر میں مر جاتا اور میری اولاد پیچھے اس حالت میں ہوتی تو میں کیا سوچتا اس کے لیے، اور میں کیا چاہتا اس کے لیے، میں کتنا فکر مند ہوتا۔ تو مجھے جتنا فکر مند اپنی اولاد کے لیے ہونا چاہیے تھا، میں اتنا ہی ان کے لیے ہوں۔
وَلْيَخْشَى ڈرنا چاہیے الَّذِينَ ان لوگوں کو لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ کہ اگر وہ چھوڑ جاتے اپنے پیچھے ذُرِّيَّةً ضِعَافًا کم سن اولاد خافوا علیہم تو کتنا فکر مند ہوتے ان پر، کتنے پریشان ہوتے ان پر. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ بس ان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں. وَلْيَقُولُوا اور کہیں قَوْلًا سَدِيدًا بالکل صحیح اور درست بات. بسا اوقات اور نہیں تو زبانی کلامی یتیموں کو تانے دیے جاتے، کیا چھوڑ کے گیا تمہارا باپ، ہم احسان کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ان سے اچھی بات کرو، بھلی بات کرو، نیکی کی بات کرو، خیر کی بات کرو، بھلائی کی بات کرو. اِنَّ بے شک الَّذِينَ جو لوگ یأکلون کھاتے ہیں اموال الیتامی یتیموں کے مال ظلماً ناحق جو لوگ ناحق یتیموں کا مال کھاتے ہیں. انما تو بے شک یأکلون وہ بھر رہے ہیں فی بطونہم اپنے پیٹوں میں نارا جہنم کی آگ، وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ اور عن قریب وہ داخل ہوں گے سعیرا جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں، عن قریب وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. بس یہاں تک، پھر دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں جو والدین چھوڑ جائیں یا قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، تو جو پیچھے مرد ہے اس کا حصہ. وللنساء اور عورتوں کا بھی نصیب حصہ ہے مما ترک الوالدان اس میں جو عورتیں جو والدین چھوڑ جائیں یا قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں. مما قل منہ او کثر چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. نصیبا مفروضا اور یہ حصہ مقرر شدہ ہے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اور جب موجود ہوں تقسیم کے وقت اولو القربا رشتہ دار والیتامہ اور یتیم والمساکین اور غربا محتاج فارزقوہم منہ تو ان کو بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ دو. وقولوا لہم قولا معروفا اور ان سے معقول اور بھلی بات کہو. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو لو ترکوا من خلفہم کہ اگر وہ چھوڑ جاتے اپنے پیچھے ذریۃ ضعافا کم سن اولاد خافوا علیہم کتنے فکر مند ہوتے ان کے بارے میں. فلیتقوا اللہ انہیں چاہیے اللہ سے ڈریں. ولیقولوا قولا سدیدا اور خیر اور بھلائی والی بات کریں. ان الذین یأکلون اموال الیتامی بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلما ناحق انما یأکلون فی بطونہم نارا بے شک وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. وسیصلون سعیرا اور عن قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. صدق اللہ العظیم.